سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ، اور اللہ نے اپنی قدرت کے بہت زیادہ دلائل دیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اپنے بتوں یا بزرگوں کے نام پہ جانور چھوڑا کرتے تھے کہ یہ جانور ہے، یہ ہم نے فلاں بابے کے نام پہ چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو بت ہوتے تھے لیکن وہ بت بھی بابوں کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے۔ اب اس کو جانور کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آپ نے دولے شاہی کے چوہے دیکھے ہوں گے نا، اب تو نظر نہیں آتے۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ منتیں ہوتی تھیں اس مزار والے بابا کے نام پہ، اور پھر اس بچے کے سر پہ وہ خول چڑھا دیتے تھے، یہ اس بابا کے نام کا بچہ ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، ظلم بھی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی۔ اس لیے مزاروں پہ جو بکرے کٹتے ہیں نا، وہ مت کھایا کرو، کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کس کے نام کا بکرا کٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، نیت اس بزرگ کو خوش کرنے کی ہوتی ہے، تو ایسے اللہ کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ ویسے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی جانور ذبح کرنا ہے تو وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پر جو دم دیا جاتا ہے اس میں عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا اسلام میں عبادت نہیں ہے۔ میں صدقے کے بکرے کے خلاف جب بولتا ہوں تو بکرا میرے خلاف اتنا نہیں بولتا، لیکن جن لوگوں کو بکرے ملتے ہیں وہ میرے خلاف بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بکرا تو بلکہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میری جان بچ رہی ہے۔ پھر لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ بھائی صدقے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، چاہے بکرا ہو یا گائے ہو یا مرغی ہو، لیکن بکرے کو فوکس کرنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ آپ بکرے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہو، جبکہ صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ غریب کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ غریب کو 25-30 ہزار کا بکرا کاٹ کے دو گے، اس سے بہتر نہیں کہ 25-30 ہزار پکڑا دو۔ اور اگر اس کو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں گوشت ہی کھلانا ہے تو 25 ہزار میں جو بڑا گوشت آئے گا وہ چھوٹے گوشت سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ غریبوں کے مسئلے تھوڑی ہیں بڑے چھوٹا گوشت، وہ کہتے ہیں زیادہ گوشت چاہیے ہمیں، اور مرغی دو گے تو اور بھی زیادہ۔ اور اگر بکرا ہی دینا ہے تو بکرے کا گوشت خرید کے دو گے وہ سستا پڑے گا، اور اس میں غریب اپنی مرضی کا گوشت بھی لے لے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے بکرا ہی کاٹ کے دیا جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ بکرے کاٹنے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، جبکہ بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں ثواب ہے، اس کے علاوہ ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھا کے تھک گئے، پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پبلک کیا، بہت سے اہل علم کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سی ڈوز نئی باتیں لے آتا ہے۔ بھائی اگر نئی بات ہے مگر وہ شریعت کی بات ہے، اور ایک چیز رسم سب میں پھیل گئی ہے تو اس کی تلافی کے لیے اگر کوئی نئی بات کی جائے گی تو وہ نئی بات نئی نہیں ہے، وہ ہے پرانی، آپ کو نئی لگ رہی ہے۔ تو اس لیے بکرے کاٹنا چھوڑ دو، راشن ڈال دیا کرو۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غریب کو پیسے دیے تو کھا جائے گا گٹکے میں اور پان میں اڑا دے گا، تو راشن ڈال دو۔ کیا خیال ہے؟ تو بکرے کاٹنا بالکل بند کر دو، ختم کر دو، یہ بری رسم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ بکرے ہی کو فوکس کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں بکرا گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خام خام میں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے نقصانات بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اگر کوئی غریب کو بکرا ہی کھلا دو، بھائی نقصان ہو رہا ہے، بکروں کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں آسمانوں پہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ بکرے بھی ایک اندازے سے پیدا ہوتے ہیں، لامحدود دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ جب آپ پورا سال صدقے کے نام پہ بکرے کاٹ کے کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بکرے مارکیٹ سے شارٹ، اور شارٹ ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ چھوٹا گوشت کتنا مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ لوگوں میں یہ جہالت ہے کہ بکرے کو ثواب سمجھتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بک رہا ہوں اتنی دیر سے, ٹھیک ہے, سمجھ میں نہیں آتی, بہت بحثیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے, اور پھر کیونکہ اتنی زیادہ کھپت ہے نا بکروں کی, صدقے کے بکروں کی خاص طور پر, کہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بکروں کو اتنے اتنے مننے بیچارے, ان کا تو خود ابھی عقیقہ ہونا تھا, ٹھیک ہے, انہی کو کاٹ دیا, تو نسل کا بھی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اور وہ جو ہے ان کی ایک اور چھوٹی سی بات تھی دماغ میں جلدی سے, یہ جو بکرے پر بات یاد آئی یار, کہ ایک تو ان کی کیا ہو رہا ہے, یعنی جلدی جلدی کٹ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بکرے جو ہے نا. بہت اہم بات پوائنٹ کی دماغ میں آئی تھی, نکل گئی جی. ہاں, یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جب آپ صدقے کا بکرا وہاں دیتے ہو نا, تو وہ وہی کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ فوراً بکرا لے جا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, پیسے لے کے اپنے طلبہ کو راشن لے کے ڈال دیتے ہیں. چھپڑ میں یہ بہت ہو رہا ہے, اور بالکل عقل مندی کا کام کرتے ہیں وہ. آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بکرا صدقہ کر رہا ہوں, وہ آپ کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی آپ گئے, بکرا لے جا کے بیچا انہوں نے مارکیٹ میں, پیسے کمائے, اور اس پیسوں سے طلبہ کے لیے راشن لیا. تو جب انہوں نے بھی یہی کرنا ہے, اور وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بکرے کے خلاف کیوں بولتا ہے, میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ جو یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو نا, بکرا لے کے بیچ کے پیسے کما رہے ہو, یہ ٹوپی ڈرامہ ختم ہو جائے. جس نے دینا ہے ڈائریکٹ پیسے دے دے آپ کو. کر سب یہی رہے ہیں, ملامت مجھے کرتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں نہیں لاتا بھائی. میں کوئی انجینئر علی مرزا نہیں ہوں بھائی, صحیح ہے نا, کہ میں نیا فرقہ بناؤں. تو نہ میں پروفیسر صاحب ہوں, وہی تو وہ والے الپروفیسر. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بہت اہتمام سے حکم دیا کہ کس کے لیے جانور ذبح ہوگا, اللہ کے لیے. اور بتایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو کھانا تمہارے لیے حلال نہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ بہت سے مرغیوں والے جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیتے. آپ جب جانور ذبح کروایا کریں, مرغی ہو گائے ہو, تو اس سے بولے بھائی ذرا منہ سے بول لو, زور سے بول لو, ہمیں بھی سنائی دے دے. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ تو مشینی ذبیحے چل رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں لے گا, اور نہ ایک دفعہ نام لیا جائے گا. جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا حلال نہیں ہے. ہول سیل کے حساب سے ایک ہی دفعہ اللہ کا نام لے کے سب کو کر دیا, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ فتوے ہر قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. بعض عرب علماء نے بہت گنجائشیں نکال دی اس میں, بہت بعض سب کی بات نہیں کر رہا, یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بھئی اگر حرام بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. بعض نے, سب نہیں ایسا ہے. تو یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. سورہ انعام میں صاف طور پہ اللہ نے منع کر دیا, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا حلال نہیں ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سی چیزوں میں ہمارا ملک اسلامی لحاظ سے بہت سے ملکوں سے بہتر ہے. آپ کو جتنا پاک صاف اور بے غبار حلال پاکستان میں ملے گا اتنا نہیں ملتا کہیں. بالکل ایک ایک مرغی پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ایک ایک جانور پہ اللہ کا نام ہے. سعودی عرب میں بھی بہت سی چکن ایسی ہیں جو مشکوک ہیں, وہاں جا کے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے, برازیل سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن بہت گڑبڑے بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. مکہ اور مدینہ میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ چکن حلال ہے کہ حرام ہے, کہاں سے آ رہی ہے. برازیل ایک حلال کی اسٹیمپ بنائی بھی ہوتی ہے کمپنیوں نے, سب پہ ٹھپا لگا رہے ہوتے, بس وہ لگ رہی ہوتی حلال 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 ہر چیز پہ. یہاں تک کہ کوئی وہ بھی ہوگا نا, اگر سور بھی ہوگا تو اس پہ کیا ٹھپا لگا دیں گے, وہ تو کمپنی کے پاس ایک مہر رکھی ہوئی ہوتی ہے, جو بھی آ رہا ہے حلال, آپ آؤ ٹھپا لگا دیں گے آپ, بھئی آپ بھی حلال ہو. اس ٹھپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو. آپ کو جاپنیز کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ جاپان نے بھی ایک حلال ادارہ کھولا ہے کہ مسلمانوں کے لیے چکن کیسی ہوگی, گوشت کیسا ہوگا.
جاپنیز بڑے ایماندار ہوتے ہیں. انہوں نے جب مسلمانوں کے لیے کھولا تو جاپان 2 نمبر کام نہیں کرتا. جاپان میں جو آپ کو گوشت ملے گا نا حلال, اس کے 100% یقین ہوگا کہ حلال ہے. سعودی عرب میں آپ کو 100% یقین نہیں ہوگا. بعض سعودی عرب میں کمپنیاں ہیں جس میں 100% یقین ہوتا ہے, لیکن ہر گوشت ایسا نہیں ہوتا. لیکن جاپان جب کام کرتا ہے تو وہ ان کے ہاں 2 نمبری کیا ہے, حرام ہے, حالانکہ وہ ہمارے یہاں حرام تھی. صحیح نا. تو مجھے ایک جاپان سے دوست آئے, انہوں نے کہا کہ اتنی پابندی ہے نا ان کے ہاں کہ جب ایک اسٹیمپ لگے گی تو وہ واقعی مسلمانوں کے چاروں فقہ کے اعتبار سے, چاروں مسلک کے اعتبار سے وہ کیا ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, تو ہمارے اسلامی ملکوں کو تو اور زیادہ اس میں اہتمام کرنا چاہیے.